امریکی صدر کا ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز تک روکنے کا اعلان۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا دی۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ اقدام ایران کی درخواست پر اٹھایا گیا۔ ایرانی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی تھی۔ ایران نے توانائی مراکز پر حملوں میں وقفے کی درخواست سے متعلق ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا ایرانی درخواست پر ڈیڈ لائن بڑھانے کا بیان حقیقت کے برعکس ہے۔ ٹرمپ نے تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے بے بنیاد دعویٰ کیا۔ امریکہ نے ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کی تصدیق کر دی۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکو اپنے کابینہ اجلاس میں کہا کہ پاکستان کے سفارتی چینل سے ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ 15 نکاتی تجاویز پاکستان کے ذریعے ہی ایران کو دی ہیں۔ امن کا یہ فریم ورک پاکستانی حکومت کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا۔ ایران کے قائل ہونے کے مضبوط اشارے مل رہے ہیں۔ ایران قائل ہو گیا تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہوگا۔ ایرانی عوام کی ہمت اور مزاحمت نے خطے میں نئے اسٹریٹجک تعلقات کی بنیاد رکھ دی۔ مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی اب بیرونی طاقتوں کی بجائے خطے کے ممالک خود یقینی بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ روسی صدر کے پیغامات ایران کے لیے جنگی حالات میں بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر روس کے شکر گزار ہیں۔ ایران نے امریکی فوجیوں پر خلیجی شہریوں کو انسانی ڈھال بنانے کا الزام لگا دیا۔ خلیجی ممالک کے ہوٹلوں سے امریکی فوجی افسران کو کمرے نہ دینے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکی فوجی اڈوں کو چھوڑ کر ہوٹلز میں پناہ لے رہے ہیں۔ امریکی فوجیوں کے ہوٹلز میں موجودگی عام شہریوں کے لیے خطرہ ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی مجموعی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ قطر اور امریکہ کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ خطے کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور باہمی ہم آہنگی پر غور کیا گیا۔ اب نئے ہرمز کی بحالی کے لیے فرانس متحرک۔ فرانسیسی آرمی چیف کی 35 ممالک کے نمائندگان سے ویڈیو لنک کانفرنس۔ ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے بعد آپ نے ہرمز کو محفوظ بنانے کے مشن پر غور کیا۔ فرانس نے موقف اپنایا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ایران اس اہم آبی گزرگاہ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تمام بر اعظموں کی ممالک سے تجاویز طلب۔ ایران کی اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر حملے کی نئی لہر جاری۔ بحیرہ روم میں متعدد اسرائیلی فوجی بحری جہازوں پر میزائل داغ دیے۔ حیفا بندرگاہ پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے فیول ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملوں کے بعد تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی برسات۔ متعدد شہروں میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی شہر قریات اونو میں میزائل حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، کئی گاڑیاں جل گئیں۔ اسرائیلی علاقے کفر قسم میں کلسٹر میزائلوں سے حملے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے جولانی بریگیڈ کے ٹینک پر حملہ، 1 فوجی ہلاک، 2 افسران سمیت 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا ایک شہری صفحستی سے مٹ چکا۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے ہوئے شمالی اسرائیلی شہر مارگالیوت کا میئر زارو کتارو پڑا کہا ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، شہریوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ بھی بول پڑے، کہا نیتن یاہو کو جنگ جیتنا نہیں آتا، اسرائیل کسی محاذ پر کامیابی حاصل نہیں کر رہا۔ ایران، لیبنان اور غزہ میں اسرائیلی فوج شکست کھا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کی تجاویز زیر غور ہونے کے باوجود مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت 5.66% اضافے سے $108.01 تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل بھی 4.61% اضافے کے ساتھ $94.48 فی بیرل کا ہو گیا۔ عالمی سطح پر قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ بلومبرگ کے مطابق عالمی سطح پر سرمایہ کار خوف کا شکار ہیں۔
MSCI ورلڈ انڈیکس میں 5% سے زائد کی کمی ریکارڈ، بانڈز اور سٹاکس میں بیک وقت گراوٹ کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر شیئر بازاروں میں شدید مندی، خربوں ڈالر ڈوب گئے۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 میں لاہور قلندرز کا فاتحانہ آغاز، افتتاحی مقابلے میں حیدرآباد کنگز مین کو 69 رن سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں پر 199 رنز بنائے۔ 200 رنز کے تعاقب میں حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم 130 رنز پر ڈھیر۔ لاہور قلندرز کی طرف سے فخر زمان کی 39 گیندوں پر شاندار لیفٹ سنچری، 53 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ خارج جزیرے پر امریکی حملے کا خطرہ، ایران نے بارودی سرنگوں کی تنصیب شروع کر دی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جزیرے پر بڑی تعداد میں راکٹس کی کھیپ پہنچا دی گئی۔ خارج کے اطراف انسانوں اور گاڑیوں سے ٹکرانے والی سرنگوں کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کا کہنا ہے کہ ایرانی جزیرے پر قبضے کی کوشش کی گئی تو ایران بھرپور جواب دے گا۔ امریکہ نے ایسا قدم اٹھایا تو سہولت کار ممالک کا انفراسٹرکچر ملیا میٹ کر دیں گے۔ جزائر کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایرانی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی جہانشانی کا کہنا ہے کہ زمینی جنگ دشمن کے لیے انتہائی مہنگی اور خطرناک ثابت ہوگی۔ ایرانی سرزمین کا ایک ایک انچ ہماری نگرانی میں ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، حملہ آور کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایران کی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں۔ ایرانی جزیرہ خارق پر امریکی حملہ ہوا تو خونی جنگ ہوگی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی جنگ کی صورتحال پر ہوش خبر رپورٹ، کہا کہ ایران نے جزیرہ کی سخت قلعہ بندی کر رکھی ہے۔ جزیرہ خارق پر قبضے کے لیے بڑے پیمانے پر حملوں کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ کے اتحادی ایرانی دفاعی نظام کے باعث جزیرے پر قبضے کے حق میں نہیں۔ خارق جزیرے پر حملہ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ خارق پر قبضے کے باوجود آبنائے ہارمز میں بحری ٹریفک کی بحالی ممکن نہیں ہوگی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی اسلحہ ذخائر خالی ہونے لگے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کا انکشاف، رپورٹ میں لکھا کہ ایران کے خلاف جنگ میں ٹرمپ کے لیے وقت کم پڑ گیا۔ 4 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ کو دفاعی اور جارحانہ ہتھیاروں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ تیزی سے ختم ہوتے ذخائر کے باعث امریکی فضائیہ اسمارٹ میزائلوں کی بجائے ڈم بم استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ جنگ کے پہلے 16 دنوں میں $26 ارب مالیت کا 11,000 ٹن سے زائد اسلحہ استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کا یوکرین سے دفاعی میزائل مشرق وسطیٰ منتقل کرنے پر غور۔ پیٹریوٹ اور تھارڈ میزائل اب یوکرین کی بجائے اسرائیل کو ملیں گے۔ یوکرین کو دفاعی میزائلوں کی فراہمی میں کٹوتی کا امکان۔